سدرا نے اگر شادی شدہ ہوتے ہوئے، اب ان تمام خبروں کی تصدیق تو پولیس نے کرنی ہے نا، ہم تو خبر رپورٹ کرتے ہیں. اگر سدرا نے نکاح پہ نکاح کیا ہے تو وہاں پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ قانون دان کی ضرورت ہے. قانون دان بتائے گا کہ یہ بات اور ابھی کوئی ثبوت نہیں ملے، کوئی ثبوت بھی نہیں ملا. ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں جو اب تک ہم تک پہنچی ہے، جو رپورٹس ہمیں ثبوت نہیں ابھی اس کے، جو ذرائع ہمارے پاس آئے. اب ذرائع کے مطابق جو صورتحال ہے وہ آپ نے اور میں نے عوام کے سامنے رکھ دی، اور ہمارا پوڈ کاسٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے. اب اگر نکاح نہیں ہوا تو جناب قانون دان اس میں جواب دے. خالد ہمدانی صاحب CPO راولپنڈی، اس میں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور بڑی جلدی انہوں نے کام کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. وہ اس میں کوئی کلیریفیکیشن کی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کیا تھا معاملے کو تفتیش کرنے کے بعد. چونکہ ان تمام چیزوں کو ٹائم درکار ہے تو ٹائم تو لگے گا، ہم انتظار کرتے ہیں. اس کیس کو اگزامپل کے طور پہ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ میں یہ خبر رپورٹ کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کہ لاہور میں بھی جرگہ لگ گیا. اچھا، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے؟ اگر وہیں پہ روک لیا جاتا، اس کی زبردستی شادی نہ ہوتی، یا اسے کہا نہ جاتا کہ زبردستی آپ کی یہاں پر شادی ہونی ہے. دیکھیں، لڑکی تو یہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، رائٹ؟ زبردستی اس کی کرنا چاہتے تھے نا. جی، زبردستی کرنا چاہتے تھے، نہیں کہہ رہے ہیں کہ کر دی تھی ہم نے زبردستی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی، جس نے اس آدمی کے ساتھ یا اس لڑکے کے ساتھ زندگی کے 30 40 50 سال گزارنے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر بھی، اگر اس کو وہ بندہ ہی نہیں پسند تو آپ اس کو کیا باندھ رہے ہیں رسی کے ساتھ، کسی کھمبے کے ساتھ باندھ رہے ہیں کہ بہ جائے تھے ہلنی نہ آئے تھوں. جس نے رہنا ہے اس کو بندہ ہی نہیں پسند تو آپ کیسے زبردستی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بیس ہی غلط رکھ رہے ہیں نا، بیس ہی غلط ہے. قرآن پاک میں اب پھر وہ بات آ جائے گی. دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے، اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، وہ نشئی نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آپ پھر بھی یہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آپ کے پاس یہ حق ہے آپ علیحدہ ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ بندہ نشئی ہوگا تو چھوڑیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ چھوڑو بندے اپنے، طلاقیں لے لو، گھر خراب کرو، نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے، آپ زبردستی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں، آپ جواب دے دیں ٹھیک ہے میں نے نہیں رہنا. زبردستی اس کی شادی بھی نہیں کروائی جا سکتی. تو پھر آپ زبردستی شادی کیسے کرتے ہیں اس بندے سے جس کے متعلق وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی. زبردستی اٹھا کے شادی کر دی اور اس کے ساتھ باندھ دیا. تو پھر اس پر ذرا کسی اچھے سے ہمارے سینئر سے، مفتی صاحب سے بیان لینے زبردستی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے. اگر پیپر ورک نہیں مل رہا تو اوکے ڈن. کیا شرن زبردستی شادی ہوتی ہے؟ لڑکی راضی نہیں ہے. بھائی کیسے آپ نے باندھ دیا لڑکی کو کسی کے ساتھ؟ اور خیر موجودہ صورتحال کے مطابق سب سے پہلے تو عصمت اللہ کو پوچھیں نا کہ تمہارے بھی پرچے ہیں، تم کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہارا CRO ہے، تم اسلحہ لہراتے ہو، تم ٹریفک والوں سے بدتمیزی کرتے ہو، تم پولیس والوں سے بدتمیزی کرتے ہو، اور سر عام فائرنگ کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، آپ نے بتایا اور میں نے بھی دیکھی. تو پھر تم کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہو؟ اور کتنے پیچھے بھیڑ بکریاں جو کہتے ہیں ہاں صاحب نے ٹھیک کہا، سردار نے ٹھیک کہا، یا پتہ نہیں یہ سردار ہے یا کیا کہتے ہیں، سربراہ کہتے ہیں یہ لوگ. کیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سربراہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آپ کا پرچے کیسے ہو گئے آپ کے سربراہ کے اوپر بھائی؟ یا پھر ایک پرچے کو 1 سٹار دیتی ہوگی یہ عوام، 1 سٹار ہو گیا، 2 سٹار، 3 سٹار، 5 پرچے 5 سٹار، یا تو پھر یہ بات ہوگی. پولیس نے اب تک ویسے 8 افراد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں. 8 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جس میں رکشہ ڈرائیور ہے، جس میں گورکن ہے، جس میں قبرستان کی انتظامیہ کا مین بندہ ہے، کمیٹی کا انچارج ہے. بہت اچھا کیا. میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں خالد ہمدانی صاحب کو. ویسے تو میں نے بہت سے پروگرامز بھی ان کے ساتھ کیے، لیکن اس کیس کی اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے کیس کو فائنلائز کیا، رائٹ. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے، جس کا جتنا گناہ ہے، جس کا جتنا جرم ہے، ظاہر ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیسے گورکن نے راتوں رات گڑھا کھودا، میں قبر بھی نہیں کہہ رہی، میں گڑھا کہہ رہی ہوں، گڑھا کھودا، لاش پھینکی، مٹی ڈالی، ہموار کیا. ہماری جو قبریں ہوتی ہیں، میں نے تو بچپن سے قبر دیکھی ہے اس شیپ میں، مٹی اس طرح ہوتی ہے نا، یہ اس طرح نہیں تھی، یہ ہموار تھی، لیول تھا زمین کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے. اب اس کے بعد آگے انہوں نے مزید جو سربراہ صاحب نے، عصمت اللہ نے ڈرامہ رچایا ضیاء الرحمان کے ساتھ مل کے، میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ سارا کچھ کر چکے تھے، لڑکی کو ہاتھ سے مار چکے تھے، ہاتھ سے دفنا چکے تھے، گڑھے میں پھینک چکے تھے. اب انہوں نے ایک FIR بھی درج کروائی ہوئی تھی. اس FIR میں یہ کہا گیا تھا ضیاء الرحمان کی طرف سے، ضیاء الرحمان جو اس کا صاحب کا شوہر ہے، نہ جانے اب وہ شوہر ہے کہ یہ شوہر ہے، مبینہ شوہر ہے. اب یہ اس نے ایک FIR درج کرائی ہے پیر ودائی پولیس اسٹیشن میں، اور اس کا مدعی مقدمہ یہ خود ہے، جس میں یہ درج کراتے ہیں کہ میں سو کر صبح جب اٹھا، میری بیوی گھر نہیں تھی،
میں نے پورا گھر دیکھا, کہیں واش روم میں ہے, کمرے میں ہے, کہیں ہے, یہ کہیں نہیں ملی. 10 تولے زیور اور 1.5 لاکھ روپیہ نقدی بھی میرے گھر پر موجود نہیں تھا. میں نے اپنے سسرال فون کیا, میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے وہاں چلے گئی ہے بغیر بتائے. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہ کدھر گئی ہے سدرا. پھر اس کی ایک بیسٹی ہے, میں نے اس کو کال کی, اس کی پکی سہیلی ہے بچپن کی, اس کو کال کی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عثمان نام کے لڑکے کو پسند کرتی تھی, وہ مکینک ہے, مظفر آباد کا ہے. پھر میں وہاں سے کرتے 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 مظفر آباد پہنچا, اور میری بیوی برائے مہربانی جو کہ مجھے نہیں مل رہی, مجھے تلاش کر کے دی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے, یہ کیسے کھلاڑی لوگ ہیں؟ یہ بیوی کو قتل کروا کے دبا کے پولیس کو جا کے بے وقوف بناتے ہیں, اور پولیس کے پاس پہلے FIR درج کرا دیتے کہ میری تو بیوی نہیں مل رہی. کیوں؟ کل کو سال بعد, 6 مہینے بعد, 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا نا, آخر سدرا کدھر گئی بھائی؟ نہ کہیں آگے مل رہی ہے, نہ شوہر کے گھر پہ, تو گئی کدھر؟ تو اس ٹائم میں کہوں گا وہ تو گھر پر تھی نہیں, دیکھو جی میں نے تو پرچہ کرایا تھا, میں تو مظلوم ہوں, میرے پہ ظلم ہو گیا. کرنے والا ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے؟ تو یہ جو, اور یہ پلاننگ کس نے کی تھی؟ یہ بھی عصمت اللہ نے کی تھی, ضیاء الرحمان کے ساتھ سر جوڑ کے کہ یہ کام ڈال دیتے ہیں, ہم بچ بھی جائیں گے, معاملہ اس طرح بھی ہو جائے گا. اور اس سے اگلی گھٹیا حرکت, گورکن نے گڑھا کھودا, ریڈ کلر کی چادر میں سدرا کی میت کو لپیٹا اور قبرستان لے گئے. وہاں پر انتظامیہ کا جو مین بندہ تھا, جو عصمت اللہ کا در حقیقت دوست بھی تھا, اس کو کہا کہ یار بس فٹافٹ میرے حکم پر اس کو قتل کیا, فٹافٹ اس کو دفناؤ تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے پہلے معاملہ رفع دفع ہو جائے. عصمت اللہ کہے گا تو لڑکی قتل ہوگی, عصمت اللہ کہے گا تو لڑکی دفن ہوگی, عصمت اللہ کہے گا تو گورکند بغیر قانونی طریقے سے, بغیر شرعی طریقے سے گڑھا کھودے گا لڑکی. کیا بلا ہے بھائی یہ, اس کو کیوں نہیں پولیس نے اب تک لگام ڈالی؟ اب اس کیس میں تو ڈل گئی, پکڑا گیا ہے, عوام کے سامنے ہے. اب تک یہ سب کچھ کیوں کرتا رہا, اتنی لگام کھلی کیوں چھوڑی ہوئی اس کی؟ یہ تو بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. اچھا, آپ اس کیس میں پولیس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, پولیس نے بہت اچھا کام کیا, ایکشن لیا, 8 لوگ گرفتار کر لیے. لیکن یہ جرگہ پہلا جرگہ تو نہیں ہوگا, اس سے پہلے بھی ہو رہے ہوں گے. اس وقت پولیس کیوں خاموش تھی؟ پولیس نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی؟ پولیس کو تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس محلے میں, اس علاقے میں کیا کام ہو رہا ہے. پہلے بھی تو جرگے ہوئے ہوں گے, یہ چیک کریں پہلے کیا فیصلے دیے اس نے. پولیس یہاں پر اپنا کردار اس کیس کے حوالے سے تو بہت پازیٹیو دکھاتی ہے, ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے. ملزم پکڑے ہیں, سارے معاملات ہوئے, قبر کشائی ہوئی اور سب کچھ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ یہ جرگہ اوپن علل اعلان نہیں ہوا, یہ گھر کے اندر 4 دیواری میں ہوا اور بہت کم لوگوں کی موجودگی میں ہوا, کوئی بہت بڑا مجمع نہیں لگایا گیا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا میں بھی مبینہ طور پر اگر ہم بات کریں تو جرگہ تو ہوتا ہے بھائی اچھی خاصی عوام کی تعداد میں, اور پھر باہر ایک کھلے میدان میں, کھلی جگہ پر, کسی کے ڈیرے پر, کسی اور جگہ پر, حویلیوں میں. گھروں کے اندر 4 دیواری میں جو باتیں اور فیصلے ہوتے ہیں نا, اسے جرگہ نہیں کہا جاتا. لیکن اس میں جرگہ کہا جا رہا ہے. جرگہ اگر کہا جا رہا ہے تو پھر یہ وہ جرگہ نہیں ہے جس انداز میں ہم جرگے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ ضروری ہے انویسٹیگیشن کہ عصمت اللہ نے اس سے پہلے کتنے جرگے لگائیں, کتنوں کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ بھائی اس بندے کو مار دو اور اس کو زندہ چھوڑ دو, اور اس پر اس کو ٹھیک ٹھاک ٹانگنا چاہیے, اور ایسا ٹانگنا چاہیے کہ اس کی اگزامپل بننی چاہیے.